اور خان غازی کی وفات کا قصہ ہم بیان کر چکے، کیونکہ اور خان کے بڑے صاحبزادے اور ولی عہد سلمان پاشا ایک حادثے کے دوران وفات پا گئے تھے۔ اس لیے اگلے سلطان اور خان کے چھوٹے بیٹے سلطان مراد اول، یہ وہ پہلے عثمانی حکمران تھے جنہیں سلطان کا لقب عطا ہوا۔ اس سے قبل ان کے والد اور خان اور دادا عثمان غازی کو امیر یا سردار ہی کہا جاتا تھا۔ قائدانہ صلاحیتوں اور جنگ و جدل میں دلچسپی انہیں وراثت میں ملی تھی۔ انہوں نے سلطان بنتے ہی یورپ پر قبضے کا ارادہ کیا۔ یورپ کوچ کرنے سے پہلے کی مشرقی سرحدوں پر کرمانہ کے امیر نے سلطان مراد اول کے خلاف بغاوت کر دی۔ چنانچہ پہلے سلطان نے اس بغاوت کو کچلا اور اس کے بعد یورپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ مراد کی تخت نشینی کے وقت رومی سلطنت کی حالت نہایت ابتر تھی۔ اس کے تمام ایشیائی علاقوں پر عثمانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اب رومیوں کے ہاتھ میں قسطنطنیہ کے علاوہ یورپ کے کچھ علاقے تھریس اور میسیڈونیا وغیرہ رہ گئے تھے۔ مسلمان یورپ میں گھسے آ رہے تھے، مگر یورپ کی دوسری اقوام رومیوں کی مدد کے لیے نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ تو اس کی تباہی کو بڑے اطمینان اور سکون سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی وجہ مذہبی فرقہ پرستی تھی۔ اس دور کے مسیح دو فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک طرف پاپائے روما تھے تو دوسری طرف فرانس کے پوپ۔ ان کے عقائد میں اتنا اختلاف ہو چکا تھا کہ وہ مسلمانوں کی فتح پر خوش ہوتے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے سلطان مراد ایک زبردست لشکر کے ساتھ یورپ میں داخل ہوئے اور تھیس کے علاقے میں قلعے پر قلعے فتح کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایڈرینا شہر، جسے ایڈرینا بھی کہا جاتا ہے، کے مقام پر رومیوں سے سخت معرکہ پیش آیا۔ سلطان مراد نے انہیں بڑی بری طرح شکست دی۔ اس طرح ایڈرینا سمیت سارا علاقہ عثمانیوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس فتح کے بعد قسطنطنیہ کے شہنشاہ نے سلطان مراد سے صلح کی درخواست کی۔ سلطان کو سالانہ خراج دینے اور جنگ کے موقع پر سپاہی فراہم کرنے کی شرط پر اس کی جان چھوٹی۔ اس کے بعد ایک عثمانی جرنیل لالا شاہین نے بلغاریہ میں داخل ہو کر ایک شہر فتح کر لیا، جو تھا تو بلغاریہ کا حصہ مگر اس پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ اس شہر کی فتح نے سوئی ہوئی یورپی اقوام کو جگا دیا۔ اب تک عثمانیوں اور یورپ کے بیچ رومیوں کی دیوار حائل تھی، مگر شہر کی فتح کے بعد یہ دیوار گر چکی تھی۔ اب عثمانی یورپ کے لیے براہ راست خطرہ تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے نصرانیوں کے پوپ اربن ففتھ نے ہنگری، بوسنیا اور سربیا کے حکمرانوں کو آمادہ کیا کہ ترکوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکیں۔ چنانچہ ان ممالک نے 1363 میں مل کر پلان کیا کہ وہ اب ترکوں کو یورپ سے نکال کر چھوڑیں گے، اور اس مقصد کے لیے 20,000 سپاہیوں کا ایک لشکر تھیس کی طرف روانہ ہوا۔ اس فوج کا سامنا دریائے مرٹازہ کے قریب سلطان کے سپہ سالار لالا شاہین سے ہوا۔ لالا شاہین کے پاس مختصر سی فوج تھی، مگر اس بہادر شخص نے سلطان کا انتظار کرنے کی بجائے اسی فوج کے ساتھ یورپی فوج پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا مضبوط تھا کہ رومیوں کو ہلا ڈالا۔ ہنگری کا بادشاہ بھی بہت مشکل سے جان بچا کر بھاگ سکا۔ اس فتح کے بعد بلقان کا تمام علاقہ عثمانیوں کے قبضے میں آ گیا۔ اب سلطان نے یورپ میں اپنی فتوحات کو جاری رکھنے کے لیے اپنا دارالحکومت ایشیا سے یورپ یعنی بروسا سے ایڈرین شہر منتقل کر لیا۔ قسطنطنیہ کے شہنشاہ نے خراج سے چھٹکارا پانے کے لیے 1369 میں اٹلی کا سفر کیا اور پوپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسیح حکومتوں کو عثمانیوں کے خلاف ابھارنے کی کوشش کی۔ اسے جن عقائد سے اختلاف تھا ان کی برتری بھی شہنشاہ نے تسلیم کر لی۔ ان تمام بے عزتی کے باوجود مسیحی حکومت جنگ کے لیے تیار نہ ہوئی۔ یوں شہنشاہ کو ناکام لوٹنا پڑا۔ واپسی میں اسے وینس سے گزرتے ہوئے کچھ لوگوں نے اسے گرفتار کر لیا، جن سے اس نے سفر کے ادھار پیسے لیے تھے۔ شہنشاہ قسطنطنیہ کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ وہ اپنا ادھار چکا سکتے۔ یہ وہی سلطنت روم تھی جو پوری دنیا پر حکومت کی دعوے دار تھی۔ اس کے بادشاہ یعنی سیزرز خدائی تک کے دعوے کرنے سے باز نہیں آتا تھا، اور اب اس کے پاس سفر کے اخراجات تک موجود نہ تھے۔ جب قسطنطنیہ میں شہنشاہ کے بیٹے کو یہ بات پتہ چلی تو وہ پریشان ہونے کی بجائے بہت خوش ہوا اور حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس کے چھوٹے بیٹے مینوول نے اپنی ذاتی جائیداد فروخت کر کے شہنشاہ کو چھڑوایا اور بڑے بھائی کو تخت سے بے دخل کر دیا۔ مگر یہ شہزادہ ایڈرونک بہت شاطر تھا۔ اس نے مراد کے بیٹے سادھو جی کے ساتھ دوستی کر لی۔ ان دونوں نے منصوبہ بنایا کہ اپنے اپنے باپوں کو تخت سے اتار کر
خود حکومت کریں گے، لیکن سلطان مراد کا جاہ جلال ایسا تھا کہ اس کے ایک ہی حکم پر ان کا ساتھ دینے والے تمام ساتھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سلطان مراد نے پہلے اپنے بیٹے سادھو جی کو بغاوت کی سزا دی، اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا دیا اور شہنشاہ قسطنطنیہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے ایڈرونیک کے ساتھ بھی یہی سلوک کرے۔ سلطان نے یورپ میں اپنی فتوحات جاری رکھی، بلغاریہ کے ایک بڑے حصے کے ساتھ ساتھ سربیا کے کئی شہر فتح کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اناٹولیا اور مشرقی سرحدوں پر جنگیں اور فتوحات جاری رہی۔ سلطان مراد کی یکے بعد دیگر فتح نے یورپ میں بے چینی مسلط کر رکھی تھی۔ اب یہ خطرہ ان کے سروں تک پہنچ چکا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1389 میں یورپی اقوام کا شاندار اتحاد سامنے آیا۔ اس اتحاد میں سربیا، بوسنیا، بلغاریہ، البانیہ اور ہنگری نے اپنی پوری قوت کے ساتھ شرکت کی، جبکہ پولینڈ نے بھی اپنی فوجیں روانہ کی۔ یہ ایک اتنا بڑا لشکر بنا کہ عثمانیوں کو یورپ سے نکال باہر کرنے کے لیے کافی تھا۔ سلطان مراد کی عمر اس وقت 70 سال ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس معرکے کے لیے آپ خود روانہ ہوئے۔ اس جنگ کو تاریخ میں جنگ قصویٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے مشرقی یورپ کا فیصلہ کر دیا۔ گھمسان کا مقابلہ پڑا، مگر سلطنت عثمانیہ ایک چڑھتا ہوا سورج تھا جسے روکنے کی ہمت کسی میں بھی نہ تھی، اور حسب معمول یہ جنگ بھی سلطان مراد کی فتح پر ختم ہوئی۔ اس جنگ کے اختتام پر سلطان مراد زخمی فوجیوں کی عیادت کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک یورپی سپاہی نے مسلمان ہونے اور سلطان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا ڈرامہ کیا۔ جب سلطان اس کے قریب آئے تو اس بد کردار نے اپنے زہر آلودہ خنجر سے سلطان پر وار کیا۔ سلطان اس حملے سے جانبر نہ ہو سکے اور کچھ ہی دنوں بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ نے 30 سال حکومت کی اور 24 سال میدان جنگ میں گزارے، اور اسی دوران سلطان کو کبھی شکست کا سامنا نہ ہوا۔ آپ نے سلطنت عثمانیہ میں 5 گنا اضافہ کیا۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے بایزید نے سلطنت عثمانیہ کی قیادت سنبھالی، جن کا تذکرہ آپ اگلی ویڈیو میں سن سکیں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔